معراج میں جو رب نے بلایا حضور کو، جبریل آئے اور جگایا حضور کو۔ الحمدللہ الحمدللہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد بن عبد الله صلاة وسلاما عليه متلازمين إلى يوم الدين، وعلى آله المطهرين الذين قال في حقه يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وعلى كل أصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وقال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له في الجنة قصرا، وقال في طريق آخر: من بنى لله مسجدا بنى الله له في الجنة بيتا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج بتاریخ 28 مارچ 2021 کو شعبان المعظم کی 15ویں رات کو مغرب کی نماز کے بعد مسجد ابو ہریرہ کے افتتاح کے سلسلے میں ہمارا یہ اجتماع ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرماوے۔ مجھ ناکارہ کو حضرت مفتی داؤد صاحب کی طرف سے مسجد کے افتتاح کے لیے مدعو کیا گیا، نہ اس قابل تھا اور نہ وہ صلاحیت تھی مجھ میں، لیکن میرے قریبی دوست ہیں اور خاص طور پر مسجد ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افتتاح خوشی کی بات بھی تھی، 15ویں رات بھی ہے۔ مسجد کے بارے میں اور اس رات کے بارے میں چند باتیں جو اللہ پاک ذہن میں ڈال دے آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات کی اور پورے سال کی راتوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد کا افتتاح، اس سے پہلے یہ بات ہے کہ مسجد کی بنا، مسجد کا بنانا، مسجد کا افتتاح، مسجد کا نام اور مسجد
کن مقاصد کے لیے بنائی جاتی ہے؟ مسجد یہ سجدے کی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے دنیا کی ساری زمین کو ایمان والوں کے لیے سجدہ گاہ بنائی گئی ہے۔ یہ ایک خصوصیت ہے اس امت کی۔ اس دنیا کی ساری زمین سجدہ گاہ ہے، اور ہمارا عبادت کا کرنا ان جگہوں کے اوپر صحیح ہو جاتا ہے، چھوڑتے ہوئے اس بات کو کہ بعض امتوں کے اندر اسی جگہ پر جا کر نماز پڑھنا ضروری ہوتا تھا جو عبادت کے لیے طے کر دی جاتی تھی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں کہ ساری ہوئے زمین کو مسجد بنایا گیا جہاں بھی ہم سجدہ گاہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ سورہ جن میں یہ مذکور ہے۔ مسجدیں اللہ کے لیے ہے، اور اس میں اللہ کے کاموں کے سوا، عبادت کے سوا، ذکر کے سوا، اللہ کی یاد کے سوا، دین کے کاموں کے سوا کوئی اور کام نہیں کیا جاتا جس کا تعلق دنیا سے ہو۔ مسجد کی تعمیر، وہ اول مسجد جس کی تعمیر ہوئی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جس کو تعمیر فرمایا، باپ اور بیٹے کی محنتوں پر جو مسجد وجود میں آئی، وہ مسجد حرام ہے۔ اس مسجد کا مقام سب سے پہلا اول درجے کا مقام ہے۔ ایک مسجد اقصی ہے، وہ دوسرے نمبر کی ایک مسجد ہے فلسطین میں، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ایک مسجد ہے مدینۃ المنورہ کی، جہاں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، یہ مدینۃ المنورہ کی مسجد ہے، تیسرے نمبر کی مسجد ہے۔ قباء کی مسجد ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام جب بھی اپنی قوموں میں ایمان کا اعلان کرنے کے لیے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں تو سب سے پہلے سجدے کی جگہ کو بناتے ہیں کہ لوگ عبادت کہاں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابھی مدینۃ المنورہ نہیں پہنچے تھے تو راستے میں ہی قباء کی بنیاد ڈال دی تھی، ابھی دیر تھی مدینہ پہنچنے کو، قباء ہی کے اندر مسجد کی بنیاد ڈال۔ مسجد کا تعمیر کرنا، اس میں محنت کرنا، اس کے لیے مشقت اٹھانا، یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ہم دیکھیں کہ مسجدوں کو کون بنا رہے ہیں، مسجدوں پر محنت کون کر رہے ہیں، مسجدوں کے حقوق کون ادا کر رہے ہیں۔ بنانا ہے، بنانے کے بعد اس کا افتتاح ہے، افتتاح کے بعد مسجد کے اندر قرآنی تعلیم، احادیث کی تعلیم کے لیے انتظام کرنا ہے امامت کا۔ اور پھر ایک بات یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر آبادی کے لیے ایسے نمازیوں کی اور مقتدیوں کی ضرورت ہے۔ مسجد تو بنا لی، اللہ بنانے والوں کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، مال خرچ کرنے والوں کو بھی اللہ اجر عطا فرمائے، اور جنہوں نے
محنت کی ہے اور اس کو کھڑا کر دیا ہے ہمارے لیے، ان کو بھی اللہ پاک بہت بڑا اجر عطا فرمائے۔ دنیا میں کوئی اپنی دکان کا، اپنی فیکٹری کا، اپنے کارخانے کا، اپنی دنیا کی چیزوں کا افتتاح کرتے ہیں، دنیا کی چیزوں کا یہ اوپننگ اور افتتاح ہے، لیکن اللہ کے گھر کا افتتاح کرنا، اس گھر کے دروازے کو کھولنا اور اس میں عبادت کے لیے جمع ہونا، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ اللہ کی محبت میں آنا ہوا ہے سبھی کا، نماز کی محبت پر، اللہ پاک کی محبت پر یہاں پر جمع ہونا ہم سب کا ہوا ہے کہ اللہ کی یاد اس میں ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم مسجدوں کو آباد رکھتے تھے۔ زیاد نمیری کو حضرت انس نے فرمایا، ہم مسجدوں کے اندر لمبے لمبے واقعات بیان نہیں کرتے تھے، فتوے کا کام تو ہم نے 8-10 صحابہ کو سپرد کر دیا تھا۔ 1 لاکھ سے بڑی جماعت صحابہ کی ہے، فتوے کا کام 8-10 آدمیوں کو سپرد کر دیا تھا، اور ہم صحابہ کی جماعت کا حال یہ تھا کہ مسجدوں کو آباد کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنی ہوئی تھی۔ تعلیم کے حلقے لگتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہوتی تھی، قرآن پڑھا جاتا تھا، اس کا مطلب سمجھا جاتا تھا، اور آخرت کے مسئلے کے اوپر سوچا جاتا تھا۔ قبر کا منظر بیان کیا جاتا تھا، حشر کا منظر بیان ہوتا تھا، پل صراط پر سے پار کیسے ہونا ہے اور اس کے لیے کون سے اعمال کی ضرورت ہے یہ بیان ہوتا۔ ہمارا مسجدوں کے اندر جمع ہونا، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، یہ امور ہمارے پاس تھے۔ ہم فتوے سے بھاگتے تھے، امانت سے بھاگتے تھے، امامت سے بھاگتے تھے، بس ہمارے دلوں پر ایک فکر سوار تھی کہ موت کے بعد آنے والے معاملات ہیں، اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے، اور وہ سارے اعمال ہمارے مسجدوں سے مل سکتے۔ یوں فرمایا، ایک جگہ پر میں نے پڑھا، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو المحسن نے آ کر یوں کہا کہ 2 آیتوں کے درمیان میں مجھے کچھ فرق نظر آتا ہے، یعنی تعارض نظر آتا ہے، تو آپ اس کو سمجھا دیں۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج کے بعد تو مجھ سے کبھی بات مت کرنا۔ تو اس الجھن میں پڑنا چاہتا ہے، فکر تو اس کی ہے کہ موت کے وقت ہمارا حال کیا بنے گا، موت کے بعد حشر اور نشر میں کیا ہوگا، ہم میں اخلاص کتنا ہے، ریا کتنا ہے، کتنی عبادتوں کو اللہ مقبول فرمائے گا اور کن ذرائع سے اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اس کو سوچتے رہو اور قرآن پڑھتے رہو، ذکر کرتے رہو، شیطان کے ہزاروں وساوس کو روکنے کے لیے اللہ کا ذکر کرتے رہو، تسبیح پڑھتے رہو۔ اے لوگوں، اے علم کے جاننے والوں، تم مسئلہ بتانے کے اندر بہت آگے جا رہے ہو، فتویٰ بتانے کے اندر بہت آگے قدم رکھ رہے ہو، تمہیں یہ کیا معلوم کہ یہ مسئلہ جس کو تم جھٹ دے کر بتا دیتے ہو، کوئی حضرت عمر سے پوچھتا کہ اے عمر اس مسئلے کا کیا جواب ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بدر کے 313 صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کر کے اس کا جواب دیتے کہ میں کیا اس کا جواب دوں. کیا مسئلے کو ہم آسان سمجھتے ہیں؟ یہ دوڑنے کی چیز نہیں ہے، یہ فتویٰ دینا دوڑنے کی چیز نہیں ہے. یہاں تو بہت ہی احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے. ماں عائشہ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو فرمایا کہ علی کے پاس جاؤ. علی کے پاس گئے مسئلہ پوچھنے تو فرمایا کہ عائشہ کے پاس جاؤ. ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے دوسرا تیسرے پر ڈال رہا ہے، تیسرا چوتھے پر ڈال رہا ہے، چوتھا پانچویں پر ڈال رہا ہے. ہمارا کام تو مسجد میں یہ تھا کہ تسبیحات کی پابندی. مسجد میں کوئی داخل ہو جاتا یا دروازے کے اوپر کوئی کھڑا رہ جاتا تو شہد مکھی کے چھتوں کی طرح اندر رونے کی آوازیں آیا کرتی، گنگنانے کی آواز آیا کرتی، آخرت کی فکر کے مشورے ہوا کرتے. اور اللہ کے رسول جب گزرتے تو یوں فرماتے اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا. یہ جنت کے باغات ہیں، یہ ذکر کی مجلسیں ہیں، یہ نصیحت کی مجلسیں ہیں. رسول اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، آخرت کی فکر ہو رہی ہے، قبر کا بیان ہو رہا ہے، حشر اور نشر کا بیان ہو رہا ہے، اخلاص کا بیان ہو رہا ہے. اس میں تمہاری آخرت بن جائے گی، دل کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی، اخلاص پیدا ہو جائے گا. تو مساجد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ اللہ پاک کے لیے اور اللہ کے تذکرے مسجدوں میں ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ مزاج بنایا تھا کہ یہ 10 ہیں وہ مسئلہ بتایا کریں گے. ہم کو اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، ہم کو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے اور ذکر کو تر و تازہ رکھنا ہے. اولیاء اللہ نے یہی تو کام کیا. عبداللہ ابن سخل تستری فرماتے ہیں میں نے 50 سال تک یہ پڑھا کہ اللہ ناظری، اللہ حاضری، اللہ شاہدی. 50 سال کے بعد تو مجھے پتہ چلا کہ اللہ کیا ہے. عبداللہ تستری جو مکاشفے کے علم کے اونچے مقام کے اوپر ہیں، یہ فرماتے ہیں میں نے 50 سال تک یہ پڑھا. مسجدوں کے اندر بیٹھ کر، گھر کے کونوں میں بیٹھ کر اللہ کی یاد کی اور اللہ کا دھیان جمایا. نماز کیا ہے؟ اللہ کا دھیان جمانے کی چیز ہے، اور اس کے لیے تو یہ مساجد بنائی جاتی ہے کہ اس کے کونوں میں بیٹھ کر اللہ کی یاد کرے اور فکر کرے. اس کے لیے تو یہ مسجدیں بنائی جا رہی ہیں. مسجد کے ایک ایک کونے سے آواز آتی. جب رات کی تاریکیوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پہ کھڑے ہوتے اور اپنے دروازے کا پردہ اونچا فرماتے تو صحابہ کو دیکھتے کہ مسجدوں کے کونوں کے اندر سب رو رہے ہیں، گنگنا رہے ہیں. کسی کونے کے اندر سے آواز آ رہی ہے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. آواز آ رہی ہے، رو رہے ہیں. آپ پردہ ڈال دیتے ہیں کہ صبح کو پوچھ لیں گے. دوسرے کونے سے آواز آ رہی ہے، رو رہے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. رو رہے ہیں. ہر کونے سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور رو رہے ہیں. اور اللہ کا کلام سن کر سننے والے بے ہوش ہو جاتے تھے. یہ مسجدیں اللہ کا کلام پڑھنے کی ہے.
اللہ کی توجہ، اللہ کی ذات کی طرف توجہ مرکوز کرنے کی چیز ہے۔ میں نے آج ایک جگہ بیان میں کہا تھا کہ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں نظام الدین میں ایک آدمی کھانا پرس رہا تھا اور دال نیچے گر گئی، تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی تیری نماز صحیح کر لے، دال نیچے گری اور فرما رہے ہیں کہ تیری نماز صحیح کر لے، یعنی حضرت جی وہ فرما رہے تھے کہ اگر تیری نماز صحیح ہوتی اور تیری توجہ کے مرکز، توجہ جو ہے اس کو مرکوز کرنے کی طاقت نماز میں پیدا ہو جاتی تو ہر کام تیرا پوری توجہ سے ہوتا۔ نماز اللہ کی طرف جس سے توجہ مرکوز کرنے کی ایک مشق ہے کہ آدمی اللہ ہی کو دیکھتا ہے۔ مساجد اس کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے کسی نمازی کو خلل پڑے ایسا پڑھنا وہاں پر منع، ایسا آواز کرنا منع، ایسے قرآن کی تلاوت کرنا منع، ایسا عمل کرنا منع کہ نمازی جس توجہ کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اس کی توجہ میں خلل پڑے ویسا ہر کام ممنوع۔ اصل تو اللہ کی ذات کی طرف توجہ والا مسئلہ ہے۔ انسان جو بھی قربانی دیتا ہے، جو بھی قربانی دیتا ہے جان کی یا مال کی، اس کو متوجہ کس طرف ہونا ہے؟ اللہ کی ذات کی طرف۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ائمہ حضرات جو قابل قدر ہیں، امامت کا عہدہ بہت بڑا عہدہ ہے، یہ امامت کا، یہ قابل قدر لوگ ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان مساجد کے اماموں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھنے کا موقع دے، الحمد شروع نہ کر دے، ثنا پڑھ لے، اور نماز سے پہلے بھی توجہ اللہ کی دعا کرے، یعنی توجیہ پڑھے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امانی والاحبار میں لکھا ہے کہ بعض علماء نے تو توجیہ کو ثنا کے بعد پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن احناف نے توجیہ ثنا سے پہلے یعنی رکعت باندھنے سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، جیسے نماز ہم کو پڑھنا ہے تو ہم متوجہ ہوتے اللہ کی ذات کی طرف۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ جانور کا منہ قبلے کی طرف کیا، نماز کے لیے اللہ اکبر ہمیں کہنا ہے، اس سے پہلے ہی کہہ دیا کہ خیال کرنا یہ مساجد، یہ مسجدوں کا عالم اور یہ عبادت کا مسئلہ کیا ہے؟ محض اللہ کے لیے ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور ہماری ساری عبادتیں بھی للہ، چاہے جانی ہو یا مالی ہو۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں، جانی اور مالی عبادتیں سب تیرے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ اور اگر ریا کا شائبہ بھی آ گیا، کسی کو دکھانے کا خیال بھی آ گیا، وہ عبادت باطل ہوگی، کیونکہ یہ شرک ہے۔ یہ صوفیہ کے نزدیک شرک ہے، ریا اور جاہ کے طلب کے لیے کوئی چیز آئی تو شرک سے سوا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ انسان متوجہ ہوتا ہے، توجہ اللہ کی ذات کی طرف کرتا ہے، عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور صحابہ کرام علم مکاشفہ کے اٹھانے والے تھے،
وہ لوگ ایسے عبادت کرتے تھے کہ ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ان کی نمازیں ایسی تھی. ہم 4 رکعت نماز پڑھیں گے، 1 رکعت کے اندر دکان کا حساب ہوگا، دوسری رکعت کے اندر کھیت کا حساب ہوگا، تیسری رکعت میں ہمارے ملازم کا حساب ہوگا، چوتھی رکعت میں گھر کے بچوں کا حساب ہوگا. ہم مفتی صاحب کے پاس جائیں گے مسئلہ پوچھنے کے، مفتی داؤد صاحب یہ نماز ہو گئی کہ نہیں؟ تو مفتی صاحب فرمائیں گے کہ ہاں ہو گئی. کیا فرمائیں گے؟ لیکن علم معاملہ اور علم مکاشفہ کے علماء کو اور صوفیہ کو پوچھنے کے لیے جائیں گے تو کہیں گے نماز تیری ہوئی ہی نہیں. آپ نے روزہ رکھ کر غیبت کی، جھوٹ بول دیا، مولوی صاحب کو پوچھنے جاؤ گے، مفتی صاحب کہیں گے کہ ہاں روزہ تو ہو گیا. لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن علماء صوفیہ کو پوچھنے جاؤ گے، علم مکاشفہ کے حامل ان کو پوچھنے جاؤ گے، جن کے یہاں عبادت کا نور ہے ان کو پوچھنے جاؤ گے تو کہیں گے تیرا روزہ فاسد ہو گیا، باطل ہو گیا. یہ فرق ہے، یہ فرق ہے اس چیز کا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. حکایت الصحابہ، حیات الصحابہ، صحابہ کی نمازیں اور توجہ اللہ کے واقعات سے بھری پڑی ہے. ان کی نمازیں کیسی تھی؟ ان کی نمازوں میں خشوع کیسا تھا؟ اور ریا عمل کو باطل کر دیتا ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. ذرا بھی صاحبہ آ گیا کہ میری تہجد دوسرا دیکھ رہا ہے، میری دین کی دعوت کو دوسرا دیکھ رہا ہے، میرے علم کو دوسرا دیکھ رہا ہے اور دوسرا خوش ہو رہا ہے، یا اپنے علم و عمل اور اپنی جانی اور مالی قربانیوں پر دنیا سے عزت طلب کر رہا ہے، تو سارا عمل برباد ہے، سارا عمل برباد ہے. عمل کے لیے اخلاص ضروری ہے، اور اگر خلوص اندر سے نکل گیا تو سارا عمل برباد ہو گیا. جاہ کی اور عزت کی کمانے کی اگر دل میں ذرا برابر شائبہ آ گیا، ساری عبادتیں غلط. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بلقاء ربهم. قرآن کہتا ہے ایک ذرہ برابر بھی صاحب آ گیا، ساری زندگی کے مجاہدات، ساری زندگی کے مجاہدات، ساری زندگی کی عبادتیں، ساری زندگی کی جتنی بھی ریاضتیں ہیں وہ چمکتی ہوئی ریت کی طرح اڑ جائے گی. اولئک الذین کفروا بربہم ولقاء. اللہ کی ملاقات، اللہ کی طرف توجہ اگر ہٹ گئی اور عمل کرتا رہا. سیدنا عمر ابن خطاب فرماتے ہیں اس آیت کو پڑھ کر، اولئک الذین حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. ساری زندگی کی عبادتوں کو بھی اللہ نامہ اعمال میں نہیں ڈالے گا، ایک بھی عبادت نامہ اعمال میں نہیں جائے گی. اگر ذرا بھی صاحبہ ہو گیا کہ لوگ مجھے اچھا دیکھ رہے ہیں یا لوگوں کی تعریف کو اچھا سمجھا،
لوگ تعریف کر رہے ہیں. ابھی مفتی داؤد صاحب نے کہا کہ استاد الاساتذہ مولانا محمد صاحب آئے. میں خوش ہو گیا. واہ، خوش ہو گیا. یہ میرا خوش ہونا میرے لیے کتنی بڑی ہلاکت کی چیز ہے. یہ ہمارے اکابر ہم کو سمجھایا ہے. ہماری تعریف پر خوش ہونا کہ کوئی ہماری تعریف کر دے کہ بڑا آدمی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو عمل تھا وہ ریا سے خالی تھا، اپنی تعریف کروانے سے خالی تھا، مسئلہ بتا کر اپنے آپ کو بڑا سمجھانے سے وہ خالی تھے، فتویٰ بتا کر اپنے آپ کو بڑا کہنے سے وہ خالی تھے، دین کی بات کہہ کر اپنے آپ کو مبلغ کہلوانے سے وہ خالی تھے، اپنے آپ کو بڑا کہلوانے سے وہ خالی تھے، جن کے نامہ اعمال ایسے وزنی تھے کہ ترازو کو نیچا کر دیا. ان کی مٹھی کھجور نے، ایک مٹھی کھجور نے احد کے پہاڑ کے برابر سونے کا مقابلہ کر دیا کہ یہ ریا سے خالی عمل ہے. یہ صرف اللہ کے دکھانے کے لیے عمل ہو رہا ہے. یہ کب ہوگا؟ سہل ابن عبداللہ تستری کا ایک کا مسئلہ نہیں، سارے اکابرین کا، ہمارے سارے بزرگوں کا یہ عمل ہے. اللہ کی یاد اتنی کرو، اللہ کی یاد اتنی کرو، اتنی تسبیحات پڑھو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ تمہارے دلوں میں اللہ ہی اللہ بیٹھ جائے. یہ مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں. ان مسجدوں کے اندر جو حلقے لگتے ہیں وہ اسی لیے لگتے ہیں. مسجدوں میں تعلیم کے حلقے لگتے ہیں، ذکر کے حلقے لگتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں، دین کی فکر ہوتی ہے، ہماری آخرت کی فکر ہوتی ہے، آخرت بنانے کی فکر ہوتی ہے. یہ سارے صحابہ کا مشترکہ عمل تھا. آپ سے ایک بات بتاؤں، جب حضرت عمر کی وفات ہوئی، حضرت عمر کی وفات ہونے کے ساتھ اعلان ہوا کہ علم کا 10واں حصہ دنیا سے چلا گیا. کئی روایتوں میں یہ حدیث موجود ہے، علم کا 10واں حصہ چلا گیا. بتائیے حضرت عمر نے کتنے فتوے دیے ہیں؟ حضرت عمر کی فتوے کی کتابیں کتنی ہیں؟ نہیں. آخرت کے علم کو حاصل کیا تھا. ایک اللہ اکبر کہنے کے اوپر اللہ کیا دے گا، سبحان اللہ کہنے کے اوپر اللہ کیا دے گا، الحمدللہ کہنے پر اللہ کیا دے گا، تسبیحات کی پابندی پر اللہ کیا دے گا، جان اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اللہ پاک کیا دے گا. اس محنت کو لیا تھا اور اس محنت کو اتنا بلند کر دیا تھا کہ ہر صحابی کا دل اللہ کی یاد سے معمور تھا، اللہ کی یاد سے بھرا ہوا تھا. کوئی چیز رہی تھی، اللہ ان کے سامنے حاضر تھا، اللہ کا علم حاضر تھا، اللہ کا خیال ہر وقت ان کے سامنے تھا. اور یہ چیز محنت والی چیز ہے. ان کے لیے یہ مسجدیں بنائی جاتی ہے اور ہمارے اکابرین نے اس کے اوپر محنت کی. کہ مولانا اسد اللہ سہارنپوری کہتے ہیں کہ میں حکیم الامت حضرت تھانوی کے پاس ٹھہرا تو مجھے یہ بات ملی کہ میں نے سکرات میں سوچا کہ زندگی بھر کے اندر میں نے کوئی اللہ کی نافرمانی جان بوجھ کر نہیں کی. یہ حضرت تھانوی کا ایک مرید ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے پاس جا کر ذکر کے حلقوں میں بیٹھ کر رات دن اللہ کی یاد کر کے وہ چیز حاصل کی تھی کہ ساری زندگی نکل گئی، جان بوجھ کر ایک بھی اللہ کے امر کو میں نے نہیں توڑا ہے. غوث الاعوان اپنے زمانے کے زبردست غوث اور ہمارے دیوبند کے علماء کے پیر و مرشد حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے علماء، اے لوگوں، اللہ کی ذات سے تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو جانا، اللہ کی ذات سے
تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو جانا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کی مجلس میں شیخ الاسلام مدنی رہے ہیں، جن کی مجلس کے اندر مولانا الیاس بیٹھتے تھے، جن کی مجلس کے اندر دیوبند کے سارے اکابرین بیٹھتے تھے، جن کی مجلس کے اندر شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے تھے، جن کی مجلس کے اندر حضرت مولانا مدنی یوں فرماتے تھے کہ میں اپنے گھٹنوں کو لمبا نہیں کرتا، علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے خلافت میں آئے ہیں، ایسا شخص عبد القادر صاحب رائے پوری فرماتے ہیں، اے میرے مریدو، اے علماء، اللہ سے ایک تھوڑی دیر کے لیے غفلت کر لینا اکبر الکبائر ہے، دنیا کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے، ایک تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے غفلت۔ آج 24 گھنٹے اللہ سے غفلت ہو رہی ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ فرماتے جیل میں بھی میں نے اللہ کے نام کو برابر 10,000 مرتبہ پڑھا ہے، اور میں نے جیل سے بھی اپنے مریدوں سے کہا ہے کہ ہر روز لا الہ الا اللہ کا ذکر 10,000 مرتبہ کرنا، تب جا کے تم میرے پاس بیٹھ سکو گے۔ صحابہ نے یہ محنت کی تھی، اور اس محنت کے اوپر امت کو ابھارا تھا، اخلاص کو زندگی میں لائے تھے، اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس دعوت والے امور میں حب جاہ اور حب مال کی گردن کو کاٹ کر رکھ دیا، ایک ایک کے دماغ میں ڈال دیا۔ اخلاص سے نیت ضروری ہوگی، توحید کو حاصل کیا جائے گا، کلمے کے تقاضوں پر عمل کیا جائے گا، نماز کو پڑھا جائے گا، ساری چیزیں کی جائے گی، علم کو حاصل کیا جائے گا، ذکر کیا جائے گا، ان ساری چیزوں کے اندر اخلاص فرض عین ہوگا، اس کے بغیر نہیں چلے گا۔ اگر ذرا برابر بھی ریا آ گیا، حب جاہ آ گئی، اللہ کی طرف سے توجہ ہٹی، اور دوسرا مجھے اچھا کہے گا، یہ چیز آئی، سارے عمل برباد۔ قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون انهم يحسنون صنعا۔ بغیر چمپل کے سڑک پر جا رہے ہیں، بغیر ٹوپی کے سڑک پر جا رہے ہیں، دھوپ میں چل کر جا رہے ہیں، بڑے بڑے بستر اٹھا کر جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں بیٹھ کر جا رہے ہیں، یہ غیر لوگ ہیں، ایمان کو انہوں نے قبول نہیں کیا، پھر بھی جا رہے ہیں نا، دیکھا ہوگا آپ نے، راستوں پر جا رہے ہیں، سخت دھوپ میں جا رہے ہیں، چمپل نہیں پہن رہے ہیں، سر پر کچھ ڈھکا ہوا نہیں ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا۔ بہت بڑا جماعت خانہ بنایا، اس کے اوپر لکھ دیا، اس کے اوپر لکھ دیا نام اپنا، بہت بڑی تعمیر کی، ایک چیز کی، اس پر نام لکھ دیا اپنا، کہ لوگوں میں میری شہرت، لوگ مجھے یوں کہے کہ یہ عمل میں نے کیا اور میں نے یہ کر دیا، اس سے میری بڑائی ہوگی اور اس سے لوگ میری تعریف کریں گے۔ حضرت سید الطائفہ دیوبند کے سارے اکابرین اور بزرگوں کے پیر طریقت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جب مکۃ المکرمہ میں پہنچے تو ہندوستان کے اپنے مائع ناز مرید، علم مکاشفہ کا سب سے بڑا انسان سمجھو، ابو حنیفہ ثانی، جن کا قلم اللہ کے عرش کو دیکھ کر چلتا تھا، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یاد رہے گا، یہ وہ شخص ہے قطب الارشاد جن کا قلم عرش کو دیکھ کر چلتا تھا۔ اتنے بڑے عالم کے اوپر حضرت پیر طریقت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ چٹھی لکھی، مولوی صاحب کیا کر رہے ہو آپ گنگو میں، آپ کا کوئی حال معلوم نہیں ہو رہا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا،
برابر یاد رکھیں کہ حضرت والا کو مکۃ المکرمہ میں معلوم ہو جائے کہ جب سے آپ سے میرا تعلق ہوا آج میری یہ حالت ہے کہ 3 چیزیں اپنے اندر پاتا ہوں. میرے اندر 3 چیزیں اللہ پاک نے آپ کی برکت سے ڈال دی. کیا 3 چیزیں؟ پہلی چیز یہ کہ مادح و ذم کا قلب پر اثر نہیں ہو رہا ہے. اتنی بڑی بات کہی. مادح و ذم کا قلب پر اثر نہیں ہے. قرآن اور سنت کے اندر کہیں بھی مجھے تعرض نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. اور عبادات عادت بن گئی. کیا جواب دیا؟ مادح و ذم کا قلب پر اثر نہیں. اگر ساری دنیا کی انسانیت یوں کہے کہ رشید احمد بہت بڑا عالم ہے، میرے دل پر ان کی تعریف کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اور اگر ساری دنیا کے لوگ مجھے گالیاں دیتے رہے، میری برائی کرتے رہیں، تو اس کا اثر میرے دل پر نہیں ہوگا. یہ قلب بنانا آسان ہے؟ ایسا قلب بنانا آسان ہے؟ ذرا سی بات ہو جاتی ہے آدمی دین کے کام کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. یہ میری بات ایسی کی، میری بات ایسی ہوئی، مدرسہ چھوڑ کر بھاگ گیا. کیا ہوا تو کہ یہ میری بات، برائی میری ہو گئی. ابھی قلب کے اندر وہ شیطان موجود ہے، وہ سور اور کتا موجود ہے جو ہم کو یہ کہتا ہے جہاں تیری تعریف ہوتی ہو اسی جگہ کے اوپر جائے. میں چاہتا ہوں نا کہ بہت بڑا مجمع مسجد میں ہو تو میں بیان کروں. بہت بڑا مجمع ہو تو سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا اعلان تھا، میری مجلس کے اندر 8 کے بعد 9واں آدمی نہ آئے. 8 کے بعد، اس لیے کہ ان 8 کے سامنے میں میرے حالات کو رکھوں گا اور 8 سے میں استفاء حاصل کروں گا، میری بات میں ان کو پہنچاؤں گا تو پتہ چلے گا کہ 8 کا کیا عالم ہوا ہے. اور سارے ہندوستان کے بلکہ دنیا کے ایمان والوں پر جن کا احسان شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو بالاکوٹ کی چوٹیوں پر شہید ہوئے ہیں، تقویت الایمان کے مصنف اور مؤلف، جن کا دماغ اتنا چلتا تھا ایک جگہ پر بیٹھ کر 3 لوگوں کو کہتے تھے لکھو، لکھنے والے 3، اور 3 مضمون پر 3 کتابیں ایک جگہ پر بیٹھ کر تینوں کو لکھواتے تھے. ادھر اتنی بات کہی، ادھر اتنی بات کہی، ادھر اتنی بات. جامع مسجد کے اندر بیان کا اعلان ہوا، اعلان ہوا کہ مولانا اسماعیل شہید کا بیان دلی کی جامع مسجد میں ہونے والا ہے. جمعہ کے دن اعلان ہو گیا. لوگوں کا مجمع دیہاتوں سے اور دلی کے اطراف سے آنا شروع ہو گیا. اور اسماعیل شہید کا بیان، اسماعیل شہید کا بیان یعنی شاہ عطا اللہ کا بیان سننے کے لیے جانور پرندے چرندے آ جاتے تھے. معلوم ہے شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنگل کے اندر کہیں قرآن پڑھتے تھے تو سانپ کے ڈھیر سامنے آ کر قرآن پڑھتے تھے تو وہ جھوم جاتے تھے. شاہ عطا اللہ اسماعیل شہید کا مسئلہ تو کیا ہوگا. اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بیان جمعہ مسجد میں جب ختم ہو گیا سب لوگ چلے گئے. اخیر میں نکلے، سیڑھی اتر رہے تھے. ہمارے اکابرین کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ 2 کو ساتھ میں چلائے، 2 کو آگے چلائے، 2 کو پیچھے چلائے، اس طرف بھی چلے اس طرف بھی چلے تو حضرت معلوم ہو کہ حضرت آ رہے ہیں. نہ، یہ ریاکاری ہے، یہ حب جاہ ہے. حضرت تھانوی کے پیچھے ایک آدمی رومال لے کر کھڑا تھا تو حضرت کی منمت پوچھ لیا بھائی کیوں کھڑا ہے؟ تو آپ ہاتھ میں میرا ہاتھ پوچھ لوں گا، میرا منہ پوچھ لوں گا، تو تیرا کام کرنے بھائی. اس سے تو لوگ یوں سمجھیں گے کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں، میں بہت بڑا بزرگ ہو گیا ہوں، لوگوں کے دلوں میں یہ آئے گا. یہ حب جاہ ہے.
آدمی سمجھ بھی نہیں سکنا چاہیے کہ اس میں کیا علم ہے اور کیا عمل ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہر رات کو 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے، یوں فرماتے ہیں اللہ پاک کی قسم اگر میرے دامن کے اوپر علم کا ایک دھبا نہ ہوتا تو دنیا نہ جانتی کہ قاسم نانوتوی کہاں پر پیدا ہوا ہو اور کہاں پر مر گیا۔ گمنام آدمی رہے، شہرت اختیار کرنے سے کام تھوڑی ہی بنتا ہے۔ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت دور دیہات میں سے ایک آدمی بیچارہ بوڑھا ملا اور اسماعیل شہید کو پوچھ رہے ہیں کہ مولانا اسماعیل شہید کا بیان کب ہوگا، میں آیا ہوں، کتنی دیر ہے؟ تو مولانا اسماعیل شہید نے فرمایا تم کون ہو، کہاں سے آتے ہو؟ انہوں نے دیہات کا نام لیا تو مولانا نے فرمایا کہ بھائی بیان تو اسماعیل شہید کا ہو گیا۔ اب وہ گھبرایا کہ میں تو اتنے دور سے آیا ہوں۔ ماں اسماعیل شہید نے فرمایا کہ چل مسجد میں واپس چل۔ مسجد میں واپس لے گئے، اس کو بٹھایا اور کہا میں اسماعیل شہید ہوں، تو میرا بیان سننے کے لیے آیا تھا، میرا بیان 1.5 گھنٹے تک ہوا، بھائی تو بہت دور سے آیا ہے، بیٹھ جا، 1.5 گھنٹہ وہی بیان میں تیرے سامنے کروں۔ اللہ اکبر، کس کے سامنے؟ ایک آدمی کے سامنے۔ آج مجمع جمع کرنے کی ہوس ہمارے اندر ہے، مجمعوں میں بات کرنے کی ہوس پیدا ہو گئی ہے، مجمعوں میں اپنی شہرت دکھانے کی ہوس پیدا ہو رہی ہے، ریا کے اعلیٰ مقام کے اوپر ہم چلے گئے ہیں جس سے ہمارے سارے اعمال کل قیامت کے دن برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ مولانا نے 1.5 گھنٹے تک برابر بیان دیا مسجد میں، اور بیان دے کر کہا کہ بھائی اب تجھے تسلی ہو گئی؟ کہ ہاں اب تسلی مجھے ہو گئی۔ کر سکتا ہے کوئی آدمی؟ ایک ایک ایمان والا قیمتی ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہر وقت بیان میں کہتے تھے ایک ایک ایمان والا قیمتی ہے اور ایک ایک ایمان والے کا ایک ایک عمل قیمتی ہے، ان کو قیمتی سمجھ کر ان کو اعمال کے اوپر لگانے کی محنت کرو، اور مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں، اس کے اندر آؤ۔ یہ نہیں ہے کہ پورا مجمع جمع ہو جائے اسی پر محنت ہو، ایک ایک کے اوپر محنت کی جائے، ایک ایک کو جوڑا جائے، ایک ایک کی ذہنیت کو بنایا جائے، اور امت کو بنانے کی یہ ایک محنت ہے اور یہ ایک طریقہ ہے۔ ایک ایک کو لاتے تھے بس، ایک ایک کی ذہنیت۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک آدمی ہمیشہ ملاقات کرنے آیا کرتا تھا، اس کی داڑھی نہیں تھی، ملاقات کرنے آیا کرتا، محبت تھی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ان کو اپنے پاس بٹھاتے تھے، دن کی باتیں وہ سنتا تھا، سناتے تھے۔ مولانا کئی سفر میں گئے، اب مولانا کا کام دوسرے کے ہاتھ میں آیا کہ وہ مہمان کو سنبھالنے کا، تو یہ بھی تھا، یہ وقت کے اوپر آیا، کیا بات ہوئی کیا نہیں۔ مولانا جب واپس آئے تو وہ آدمی نہیں تھا وہاں، دوسرے دن بھی نظر نہیں آیا، تیسرے دن نظر نہیں۔ دیکھو ایک آدمی کی قدر دیکھو، یہ تو مولانا الیاس المائی یوسف کے مسائل ہیں جو ساری امت کے داعی بن کر دنیا کے اندر چلے ہیں، اور لاکھوں کے مجموع کے اندر انہوں نے بات کی ہے۔ اور مولانا الیاس تو وہ شخص ہیں جو اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے لیتے تھے، ملاقات کرتے تھے، جب چاہتے تھے تب حضور سے ملاقات کرتے تھے۔ حضرت مولانا الیاس کو کیا سمجھتے ہیں؟ جب چاہتے تھے حضور سے ملاقات کرتے تھے۔ ایسا بڑا آدمی پوچھ رہا ہے اس شخص کو کہ بھائی وہ ایک آدمی آتا تھا، وہ کیوں نہیں آتا؟ وہ میرے پاس آتا تھا، تو کہ وہ تو بھاگ گیا، کہ بتائے تو میں کیوں بھاگ گیا؟ تو نے کچھ کہا تھا؟ کہ میں نے کچھ نہیں کرتا، میں نے اس کو یوں کہا کہ داڑھی رکھ لے۔ مولانا نے فرمایا تو نے ٹھنڈے اور کچے توے کے اوپر روٹی ڈال دی، ایک آدمی کو تو نے کم سمجھا؟ ابھی توا گرم ہو رہا تھا، ابھی تو میں اس کی ذہنیت کو بنا رہا تھا، ابھی تو اس کے دماغ کو میں صحیح کر رہا تھا، میرا وقت لگا رہا تھا اس کے اندر، تم نے فوراً داڑھی کی بات کر دی،
اب یہ آدمی چلا گیا، اب کہاں گیا ہوگا؟ اللہ اس کا نگہبان ہے۔ جب تک توا گرم نہ ہو اور تاوڑی گرم نہ ہو روٹی نہیں ڈالنی چاہیے، باقی بگڑ جائے گی۔ ایک آدمی تھا، لیکن ایک آدمی کے لیے محنت ہے، ایک آدمی کی ذہن سازی ہے، ایک آدمی کی آخرت کو بنانے کی فکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زیاد رقاصی کو، زیاد نمیری کو، کہ ہمارے زمانے میں صحابہ کرام کا عمل تھا مسجدوں کے اندر حلقے قائم کرنا، مسجدوں کے اندر ذکر کرنا، اللہ کی یاد تازہ کرنا، قرآن مسجدوں کے کونوں کے اندر جا جا کر پڑھنا اور اللہ کے سامنے رونا اور اللہ سے مانگنا۔ فکر اس بات کی ہے کہ موت آئے گی اور مرنے کے بعد کے جو مناظر ہیں، ان مناظر میں یہ ہماری فقہ کی تحقیقات اور فقہ کی باریکیاں کام نہیں آئے گی، کام آئے گا تو اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد اور قرآن کی تلاوت کام آئے گا۔ تو مسجد اللہ کے لیے ہے، اللہ کے کام کے لیے ہے، مشوروں کے لیے ہے، دین کے مشوروں کے لیے ہے، دین کے کاموں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرز پر ان مسجدوں کو آباد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ امام صاحب مسجد کا جو ہے ان کا ہم خیال رکھیں، مسجد کے خرچے کا ہم خیال رکھیں، امام صاحب کا ہم مسجد میں اکرام کریں، احترام کریں۔ اگر امام کا احترام نہیں کیا تو کام نہیں بنے۔ استاد ہے تو میں نے کہا قرآن کی آیت پڑھی کہ بھائی مسجد بن گئی، اللہ کا گھر بن گیا، اب دعا یہ ہے کہ اس گھر میں اللہ پاک اچھا امام لائے جو تعلیم دے، جو تعلیم دے، مسجد کے اندر مقتدیوں کو تعلیم دے، قرآن سنت کی باتیں بتائے، اور پھر آباد کرنے والے مقتدی ہوں۔ آباد مسجد جیسے نماز سے ہوتی ہے ویسے مسجد کے پنکھے کو اور مسجد کے خرچ کو، مسجد کے اندر جو چیزیں کی ضروریات ہے اس کی طرف توجہ دینا، یہ سارا مسجد کی خدمت میں ہے۔ مسجد کو معمور کرنا، آباد کرنا ہے، اور امام اور مسجد میں جو پڑھا رہا ہے مکتب، اس کی بہت قدردانی کرنا ہے۔ آج ہی ایک جگہ پر بیان میں نے کہا تھا، اور آخری بات میں نے ایک جگہ پر پڑھا ہے کہ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج از حال ریا و جہاں نگست۔ بھائی فارسی اول والا کوئی کھڑا مت ہو جانا کہ آپ کی بھول ہو رہی ہے۔ فارسی اول مزاج ہے تو از حال ریا و جہاں نگست۔ 40 سال تک دین کی باتیں کہنے کے بعد اور 40 سال تک دین کی محنت کے بعد اور سننے کے بعد ابھی تک ریا اور شہرت کی چیزیں ہمارے دلوں سے نکلی نہیں ہے۔ میری کلپ چلنی چاہیے، میرا نام آنا چاہیے، پیپر پر میں آنا چاہتا ہوں، موبائل پر میں آنا چاہتا ہوں، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بالکل بھی نہیں۔ 40 سال از عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی۔ بچپن کے زمانے میں جب پڑھنے کے لیے گیا تو قاعدہ دیا استاد نے، بغدادی قاعدہ، اس میں مولانا صاحب لکھا ہوا تھا کہ پڑھو آبو توسی، آخری بات کہہ دو، آبو توسی جے ہا خودوزی ریزا سو سوسی۔ مولانا یہ پارے عام تھا سب۔ اب جب پارے عام ختم ہو جاتا تو اس کے بعد آخری صفحہ ایک ہوتا تھا، اس میں آخری ایک صفحہ ہوتا تھا۔ اس صفحے کے اندر بہت سی چیزیں پڑھنے کی ہوتی تھی، 3 لٹی والا کہ 4 لٹی والا مجھے خیال پڑتا ہے تھا۔ آخری بات ہے، غور سے سن لو۔ تو جب قرآن ہماری ماں بہنوں کا ختم ہوتا تو وہ آمین پڑھاتی، آمین پڑھاتی، تو آمین میں اس کو پڑھتی تھی۔ تو مجھے چند فکرہ اس کے یاد ہے۔ استاد کو 2 جوڑا سر پاؤں اور گھوڑا، سبحان میاں رانی۔ کیا پڑھتے ہو؟ عورتیں پڑھاتے، استاد کو 2 جوڑا سر پاؤں اور گھوڑا، سبحان میاں رانی۔ آگے ہے سبحان اللہ اکبر، یعنی استاد کی قدر کرو،
استاد کو دو جوڑا، جو پڑھاتا ہے بیچارہ، نماز پڑھاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے۔ مفتی داؤد صاحب بھی اس لیے کھڑے ہوئے ہیں جیسے کہ تشکیل کا آدمی کھڑا ہوتا ہے کہ بھئی اب ختم کرو، میں ختم کے اوپر ہی ہوں۔ استاد کو دو جوڑا، اس کو نیا ایک جوڑ کپڑے دو، کیونکہ قرآن ختم کیا اس نے، سر پاؤں اور گھوڑا، اس کو پگڑی دو، امامہ دو، رومال دو، چمپل دو، جوتے دو، گھوڑا دو، سائیکل دو، موٹر سائیکل دو، 2 ویل والی دو، 4 ویل والی دو۔ یہ پڑھاتے تھے ہم کا فائدہ ختم ہونے کے بعد کہ قرآن پڑھ گیا یہ آدمی، اس کی خوشی کے اندر استاد کو آج جوتے مارے جاتے ہیں۔ استاد کو دو جوڑا، اس کے بدلے یہ لوگ استاد کو دو جوتا۔ استاد کو استاد آدمی نہیں سمجھتا۔ بعض لوگوں تو میں نے ایسا دیکھا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ کہتے ہیں کہ ہم استادوں سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں استاد۔ حضرت علی فرماتے تھے جس نے مجھے الف پڑھایا اور جس نے با پڑھایا اور جس نے تا پڑھایا، اس کو میں اختیار دیتا ہوں کہ وہ بازار میں مجھ کو بیچ ڈالے۔ استاد کی یہ اہمیت ہے، جس نے تم کو پڑھایا اس کی اہمیت ہے۔ استاد آپ نے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلایا تو 50، 500، 5000 آدمیوں کو دعوت دی۔ آپ ہی کی مسجد میں ایک بچے کو ایک استاد پڑھا رہا ہے، اس استاد کے گھر کے اوپر آپ نے کھانا نہیں بھیجا۔ آپ کے بچے کو قرآن پڑھایا، آپ کے بچے کو تعلیم دی، آپ کے بچے کو دین سکھایا، آپ کے یہاں پر 5000 آدمیوں نے کھانا کھایا، لیکن اسی مسجد کے امام صاحب کو جس نے آپ کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی ہے، آپ نے اتنا کھانا کٹورے میں نہیں بھیجا۔ 5000 آدمی آپ کے یہاں کھا رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کھانا پہلے کھلتا تو پہلا ہی کھنچا استاد کے پاس جاتا، پہلا ہی کھنچا استاد، پہلا ہی کھنچا اپنے زمانے کے عالم کے پاس جاتا، دیندار کے پاس جاتا، دین کی محنت کرنے والے کے پاس جاتا۔ یہ قدر ہونی چاہیے۔ استاد کی بھی قدر کرے، امام کی بھی قدر کرے، جو پڑھا رہا ہے نماز، بہت بڑی ذمہ داری والی چیز ہے۔ جو نماز پڑھا رہے ہیں امام، بہت بڑی ذمہ داری والی چیز ہے، اس کی بھی قدر کریں۔ اور مقتدی جو ہے وہ مسجد کے خرچ کی فکر بھی کرے۔ امام کو تنخواہ دینا ہے، اگر 150 دیے تو 150 والی نماز ہوگی، 2000 دیے تو 2000 والی نماز پڑھائے گا۔ آپ اس کو فارغ کرو گے تب جا کر وہ کرے گا نا نماز کا مسئلہ۔ اس کا ذہن روٹی سے فارغ ہو، اس کا ذہن سالن سے فارغ ہو، اس کا ذہن دنیا کمانے سے فارغ ہو، وہ ایسا فارغ البال ہو کہ اس کو صرف مقتدیوں کی دین کی فکر ہو، تو وہ کام کرے گا۔ باقی کام کیسے ہوگا دوست؟ آپ نے اگر اس کو فکر میں ڈال دیا۔ ہمارے حضرت مولانا سہول صاحب، ہمارے مفتی ابراہیم صاحب جن کا انتقال ہوا، ان کے پیر و مرشد مولانا مفتی محمد سہول صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مفتی ابراہیم صاحب کے پیر تھے۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں کہا کہ میں تو پڑھاؤں گا، لیکن پڑھاؤں اس شرط کے اوپر کہ میرے گھر کا خرچ تم کو کرنا پڑے گا۔ مہینے کے بعد گھر کا لسٹ اتنا پہنچا تو محترم صاحب نے فرمایا کہ حضرت خرچ زیادہ ہوتا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، چلو جاؤ۔ کیوں؟ میرا چلتا ہی نہیں ہے، میں گھر کا خرچ اگر کروں گا، کمانے جاؤں گا تو بچوں کو کیسے دارالفتہ کی مشق کرواؤں گا؟ جتنا فارغ البال ہوگا وہ اتنی ہی اس کی نماز کے اندر قوت ہوگی، نماز کے اندر توجہ ہوگی، اور اس کی نماز پر دار و مدار ہم مقتدیوں کی نماز کا ہوگا۔ اس کا تقویٰ، اس کی پرہیزگاری، اس کی امانت داری کا دار و مدار ہماری نمازوں کا مسئلہ ہے۔ اس کے پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا، حضور نے فرمایا جاؤ ابو بکر کو کہلوا دو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے کہا نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھاوے، تو ماں عائشہ نے کہا کہ عمر کو کہلوا دے تو۔ حضرت عائشہ کتنی ہوشیار تھی کہ امامت کی ذمہ داری ہے، خلافت کا مسئلہ ہے، یہ کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہے۔
حضور نے فرمایا انتن سواکب یوسف، تو یوسف کے زمانے کی طرح عورت ہے، میرا کہنا مان، جلدی ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھا ہے۔ یہ خلافت کی طرف اشارہ تھا، نماز پڑھانا رقیق القلب سمجھا، آپ کو ذمہ داری والی چیز سمجھے حضرت عائشہ نے کہ نماز پڑھائی کیا اور اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہو گئی کیا۔ ابو بکر خلیفہ ہوئے، مصلی پر کھڑا ہونا پڑا، عمر خلافت پر آئے، مصلی پر کھڑا ہونا پڑا، حضرت عثمان خلافت پر آئے، مصلی پر کھڑا ہونا پڑا، حضرت علی خلافت پر آئے، مصلی پر وفات شہید ہونا پڑا، اور جتنے بھی یہ اکابرین نے اپنے عہدوں کو لیا تو مصلوں کے اوپر پہلے آئے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ دین کیا ہے، نماز کیا ہے۔ تو میرے دوستو، مسجد جنہوں نے بنائی اس کے لیے ہم دعا کریں، جس نے بھی خرچ کیا ہے اللہ پاک ان کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن اگر مفتی داؤد صاحب اجازت مجھے دے تو مسجد کے نام کے اوپر بھی ایک بات کہہ دوں، اگر اجازت ہے؟ ٹھیک ہے، مسجد کا نام کیا؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مبارک نام ہے۔ صحابہ کرام میں ایک ابو ذر غفاری ایسے شخص تھے جن کا مذہب سارے صحابہ سے ایک الگ تھا۔ ابو ذر، ان کا مذہب یہ تھا کہ مال کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو مارا، مقدمہ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضرت ابو بکر کی خدمت میں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ کیا بات، تو کہ یہ پیسے جمع کرتا ہے کیا؟ تو کہ کیا بات اس میں جمع کرتا ہے، اگر جائز طریقے پر اس کے پاس کچھ پیسے ہیں تو کیا حرج کی بات ہے؟ تو ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ جائز طریقہ تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جمع نہیں فرمائے؟ آپ کے گھر میں سے تو کچھ بھی نہیں نکلا، اس لیے میں نے اس کو مارا۔ حضرت ابو بکر نے حکم دیا کہ ان کو مقام ربضہ میں لے جاؤ، وہاں رہے، یہاں نہ آئے۔ ربضہ جنگل مقام تھا، وہاں پر وہیں رہتے تھے، ایک بکری رکھی، اپنی بیوی کو ساتھ میں رکھا، وہیں رہتے تھے۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا تو وہ مدینہ المنورہ میں آئے، تو حضرت عمر نے دیکھ کر کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ تو کہ کل ہی لڑائی ہو گئی تھی دوسرے ایک کے ساتھ۔ تو کیا؟ تو کہ پیسے ان کے پاس تھے۔ تو یہ کہ پیسے کہاں سے لاتے ہو تم؟ پیسے نہیں ہونے چاہیے، مال جمع کرنا منع ہے کہ؟ حضرت عمر نے آرڈر نکالا اور ان کو مقام ربضہ میں واپس بھیجا۔ حضرت عمر کی وفات کے بعد پھر وہ مدینہ المنورہ میں تشریف لائے، مدینہ منورہ میں تشریف لائے، معاملہ کسی کے ساتھ بنا تو حضرت عثمان کے ساتھ مقدم، حضرت عثمان نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو کہ ابو ذر غفاری نے ایک آدمی کو ایسا کہا، ویسا جھگڑا ہو گیا کہ پیسے جمع کرنا حرام ہے، اس لیے کہ حضور نے جمع نہیں کیے تھے۔ تو حضرت عثمان نے کہا بھائی ان کو اسی جگہ کے اوپر چھوڑ کر آؤ، وہ مدینہ نہ آئے۔ مقام ربضہ میں ان کے انتقال کا وقت آیا، ان کی بیوی ساتھ میں اور ایک بکری۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا میری موت کا وقت قریب ہے، جس جگہ میں سویا ہوں چاروں طرف خوشبو ڈال دے گا اور بکری ذبح کر دے، سالن تیار کر مہمانوں کے لیے۔ بیوی نے کہا کہ کیا بات کرتے ہو، یہ ایسا جنگل ہے جہاں پر آج تک کوئی نکلا نہیں ہے، جنازے کی اور دفن کی اور کفن کی مسئلہ جو چیزیں، اس کا کیا حال ہوگا؟ آپ کو کون دفنائے گا؟ آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ کفنائے گا کون؟ آج تک کوئی نکلا نہیں، یہاں پر جنگل ہے کہ میں کہتا ہوں وہ کام کر ڈال، بکری کو ذبح کر دے تیرے ہاتھ سے، گوشت تیار کر دے، اور اس کی وجہ میں تجھ کو کہہ دوں کہ آج سے اتنے سال پہلے ہم 10 آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ تم 10 آدمیوں میں سے ایک کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا انتقال جنگل میں ہو رہا ہے، اور 9 چلے گئے ہیں۔ مجھے معلوم ہے 9 تو مکہ اور مدینہ میں ہی انتقال ہو گئے، یہ 10واں آدمی میں ہوں اور میرا ہی انتقال جنگل میں ہو رہا ہے، اور حضور نے مجھے یہ کہا
کہ تم 10 میں سے ایک کا انتقال جنگل میں ہوگا، اس کی نماز جنازہ میرے صحابہ میں سب سے بڑا عالم صحابی پڑھائے گا۔ مجھے اللہ کے رسول کی اس بات پر یقین ہے، میرے مرنے کے بعد کوئی بھی آئے گا اور سنت کا عامل صحابی آئے گا، زبردست صحابی کا قافلہ آئے گا، مجھے کفنائیں گے اور دفنائیں گے، ان کو تو بکری کا گوشت کھلا دے نا۔ انتقال ہو گیا، عورت دیکھتی ہے کوئی نہیں ہے، ابو ذر غفاری کی وفات ہو گئی، عورت ٹیلے کے اوپر کھڑی ہو گئی، تھوڑی دیر کے اندر غبار اڑتا ہوا نظر آیا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ قافلے والوں نے عورت کے جثے کو دیکھ کر موڑ لیا قافلے کو کہ کوئی پریشان حال ہے۔ وہاں گئے، عورت نے اشارہ کر دیا، پہچان لیا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ وہ قافلے کے امیر کون تھے؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حدیثوں پر حنفیہ کی علم فقہ کی بنیاد ہے، احناف کی فقہ کی بنیاد عبداللہ ابن مسعود۔ یہ وہ قافلہ تھا جس کو حضرت عثمان ابن عفان نے خط لکھ کر بلایا تھا چاروں طرف سے کہ باغی لوگ یہاں پر آ گئے ہیں، جلدی سے آؤ، مشورہ کرنا ہے۔ اس مشورے میں عبداللہ ابن مسعود کا یہ قافلہ بھی آ رہا تھا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھی، کفن دیا، دفن کیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو ساتھ میں لے گئے مدینہ المنورہ، اور وہاں سے رخصت ہوئے۔ نام بھی مسجد کا مولانا نے بہت اچھا رکھا ہے، مسجد ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بنانے والے کو بھی اللہ جزائے خیر دے۔ مفتی صاحب کا ایک کام مجھ کو اتنا زبردست پسند آیا ہے کہ مجھے آپ اپنے آپ کی تعریف کو آپ خوش مت ہونا، یہ تو ابھی میں نے بیان کر دیا ہے، لیکن کہنے کی بات ہے تو کہتا ہوں کہ کام اتنا بڑا کر دیا انہوں نے کہ یہاں زکریہ گیٹ بنا دیا۔ دنیا سے کوئی بھی آنے والا آدمی آئے گا اور اس دروازے سے داخل ہوگا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ سہارنپور اور دیوبند کا یہ مرکز ہے، یہ شیخ زکریہ کا مرکز ہے۔ شیخ کا نام آئے گا، دنیا کو کوئی بھی آدمی پہچان لے گا۔ اگر عرب سے کوئی آئے گا، کویت سے آئے گا، قطر سے آئے گا، سعودی سے آئے گا، کہیں سے بھی آئے گا، امریکہ اور انگلینڈ سے آئے گا، رسیا سے کوئی آئے گا، اس کو پڑھے گا کہ زکریہ گیٹ، وہ کہے گا کہ یہاں پر دیوبند کا قافلہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو جزائے خیر دے، اور وہ شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، میں نے تو بخاری شریف سے افتتاح کی ہے، اللہ پاک نے یہ شرف مجھے دیا ہے، تو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے زکریہ گیٹ بنایا۔ اللہ آپ کو اور بنانے والوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ مسجد کو بہت معمور فرمائے، آباد فرمائے، مفتی صاحب کی محنتوں کو بھی اللہ قبول فرمائے، مال لگانے والے بھی محنتوں کو قبول فرمائے، رات میں عبادت کریں، اللہ پاک ہم سب کی عبادتوں کو صرف قبولیت نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب